اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کر، بے شک نماز برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب سوالیہ نشان ہم پر یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں بھی اور ساتھ برائیاں بھی کریں، گناہ بھی کریں، تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب؟ قرآن تو غلط نہیں ہے جو رب نے فرما دیا کہ نماز برائی اور فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے، تو پھر نمازوں کے ساتھ برائیاں اور گناہ مطلب کہ ہماری نمازوں میں کچھ خرابیاں ہیں، کچھ نقص ہیں جس کی وجہ سے ہماری نمازیں وہ پاس مارک نہیں لے رہی، اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ رہی۔ ان میں سے ایک خرابی نماز میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا، نماز کو جلدی سے پڑھنا، جس طرح وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے نماز پڑھی اور اللہ کے نبی کے پاس آیا اور سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ایسے ہوا اور پھر اس نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا کہ آرام سے تسلی سے وضو کر، تسلی سے قیام کر، آرام سے رکوع اور سجدہ سب آرام آرام سے کر۔ اب یہ خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ نماز کو آہستہ پڑھوں، آرام سے پڑھوں، جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نماز میں اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو دعائے استفتاح کتنے سالوں سے ہم پڑھ رہے ہوں گے، اور شاید ہم نے کتنی نمازوں میں سوچا ہوگا کہ اس دعائے استفتاح میں سبحانک اللہ پڑھیں یا اللہم باعث بینی پڑھیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں، شاید ہمیں اس کے معنی آتا ہوگا، لیکن نماز کے اندر پڑھتے ہوئے وہ ذہن کے اندر، وہ دل کے اندر خیال نہیں ہوگا کہ میں اللہ سے کیا التجا کر رہا ہوں، اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں۔ جب انسان کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو پورا اس کا ذہن، اس کا دل، ہر چیز اس کی طرف مائل ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز اس سے لازمی لینی ہی لینی ہے، اور جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو شاید اس کو یہ بھی بھول جاتا ہے کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کے بعد کون سی سورت پڑھی تھی، اور کبھی یہ بھی انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے، اور اکثر یہ ہمارے ہاں تو بھول جاتے ہیں کہ کتنی رکعتیں پڑھی گئی، کیونکہ نماز کے اندر وہ توجہ ہی نہیں ہے، وہ خشوع ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور یہی خرابی ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے ہم مانگ کیا رہے ہیں تو پھر اتنے نماز کے نمبر کم ہوتے ہیں، اور جتنی خرابیاں زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا اس کا ثواب اور اجر کم ہوتا جائے گا، اور اگر اتنا ہی کم ہو گیا اجر کہ وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے سے کم ہو گیا تو پھر نماز ہماری برائیوں اور فحاشیوں سے نہیں روکے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔